أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تمام حضرات ایک دفعہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلی آلہ یا حبیب اللہ. آج کا مختصر ترجمہ تو یہ ہے کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا جو تمہاری قوم سے، تمہاری نسل سے ہی ہے. اس کی شان، اس کی صفت یہ ہے کہ ہماری آیات تم کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تم کو کتاب، اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تم کو ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہونے سے پہلے میں رات کو ایک دن طواف کعبہ کرنے کے لیے گیا. شوق پیدا ہوا، خیال پیدا ہوا کہ طواف کعبہ کر رہے ہیں، کعبے کی زیارت کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں میں طواف کعبہ کرنے کے لیے گیا. یہ بات میرے کہنے کی نہیں ہے، آپ سب کو علم ہے. اس وقت یہ بجلی تو نہیں ہوتی تھی، روشنی نہیں ہوتی تھی، تو اندھیرا ہوتا تھا. کعبہ شریف میں بھی اندھیرا ہوتا تھا. حضرت عالم امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر حاضری کے موقع عطا فرمائے. جتنے ساتھی ہوتے تھے حضور کے ساتھ، خادم ہوتے تھے، پیر بھائی ہوتے تھے، حضور کا خود بھی یہ عمل تھا، سب کو یہی حکم فرماتے تھے کہ رات کو طواف کعبہ کیا کرو. طواف کعبہ رات کو کیا کرو، اس لیے کہ حضور فرماتے تھے کہ کعبہ شریف کے سائے پر قدم آنا یہ بھی بے ادبی میں شامل ہے. کعبہ شریف کے سائے پر قدم آنا یہ بھی بے ادبی میں شامل ہے. حضور کی شان اور عظمت بڑی برحال ہو رہا ہے. حضور کی باتیں جو ہیں ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. بات اس نسبت سے تو میں فی الحال نہیں کر رہا، لیکن اچانک میرے ذہن میں 2-3 شعر آ گئے ہیں کہ بعد میں یا کل کی دیوت اس کی تشریح کی نسبت سے بات کر لیں گے. حضرت قبلہ عالم کی نسبت سے کسی شاعر نے حضور کی زندگی میں لکھا تھا: کروں کیسے مدحت جماعت علی کی، کروں کیسے مدحت جماعت علی کی، یہ نور اور فضیلت جماعت علی کی. سبحان اللہ. کسی اور شاعر نے لکھا تھا فارسی میں:
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرنے سے پہلے کہ ہزار بار بشویم دہن و مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. قدسی ایک شاعر ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف فارسی میں لکھی ہے. اس میں وہ لکھتا ہے نسبت خود، ایک دوسرا شعر ہے اسی نعت کا، ماہ ماہ تشنا لبانیم توئی آب حیات. ہم سب چاہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اور پانی عطا کرنے والے آپ ہی ہیں. ماہ ماہ تشنا لبانیم توئی آب حیات، رحم فرما کے بحد میں گزرت تشنا لبی. تو یہ شاعر لکھتا ہے ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. قدسی لکھتا ہے نسبت خود بسگت کردم بس منفعلم، ذات نسبت بسگے کوئے تو شد بے ادبی. نسبت نیست بناتے تو بنی آدم را. حضور خود فرماتے ہیں نا تم تو نبیم و آدم خیر المائے بطین، کہ ابھی آدم علیہ السلام کا جسم بھی نہیں بنا تھا تو میں اس وقت بھی نبی تھا. نسبت نیست بناتے تو بنی آدم را، برتر از آدم و عالم تو چے عالی نسبی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو آدم ہے بھی افضل ہے، کیونکہ حضور کی پیدائش ہی آدم علیہ السلام کے جسم بننے سے پہلے کی ہے. وہ فرماتے ہیں برتر از آدم و عالم، آپ جو آدم سے بھی افضل ہیں اور عالم سے بھی افضل ہیں. آپ کی ذات پاک کی تو حد ہی نہیں، آپ کی نسب جو ہے وہ بھی بہت عالی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ شاعر جس کا شعر میں پڑھ رہا تھا، کروں کیا کہ مدحت جماعت علی کی، یہ منہ اور فضیلت جماعت علی کی، اس میں عظمت کی حد ختم کر دیا. وہ کہتا ہے کروں کلیاں آگ کوثر سے پہلے. وہ دوسرے شاعر میں کہا تھا ہزار بار بشویم دہن و مشک و گلاب. تو کستوری جو ہے وہ بھی اسی زمانے کی، اسی دنیا کی زمین کی چیز ہے. گلاب جو ہے وہ بھی میسر ہے، اسی چیز ہے، اسی زمانے کی، اسی دنیا کی چیز ہے. لیکن وہ کہتا ہے کروں کلیاں آگ کوثر سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت میں جو حوض کوثر ہے جس کا پانی مجھے میسر آئے، پھر اس سے میں کلیاں کروں تو بےباہ مدحت جماعت علی کی. کروں کلیاں آب کوثر سے پہلے تو بےباہ مدحت جماعت علی کی. آگے لکھتا ہے ابو بکر افضل تو اکمل علی ہے، ابو بکر افضل تو اکمل علی ہے دونوں سے نسبت جماعت علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو بکر افضل تو اکمل علی ہے دونوں سے نسبت جماعت علی کی. عمر اور عثمان سے ہے ملتی جلتی، عمر اور عثمان سے ہے ملتی جلتی، عدالت سخاوت جماعت علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم نے ایک رسول بھیجا ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ ہماری آیات کو تمہارے سامنے پڑھ کے تلاوت کر کے سناتا ہے اور تم کو کتاب اللہ کا علم سکھاتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ایسی چیزوں کا علم سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے. یہ اس آیت پاک میں لفظ رسول جو ہے اس کو بطور نکرہ اسم ہے، یعنی اس میں نکرہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے اور عبارت ایسی ہے جس میں لفظ رسولن کا ہی آتا ہے
یعنی اس کے ساتھ تنوین جو ہے، تنوین کے ساتھ دونوں زبر ہیں یا دونوں نصب ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں جہاں بھی اس نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے، وہ سب جگہ پہ رسولن کا لفظ آیا ہے، یعنی نسب سے آیا ہے اور اس میں نکرہ آیا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کعبہ کے بعد دعا کی تھی، وہ دعا تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اس میں بھی رسولن کا لفظ آیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت آئی نازل فرمائی جو میں نے پڑھی ہے۔ ایک دوسری آیت ہے 4 پارے میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں رسول بھیجا ہے جو ان کی ذات سے ہے۔ یہاں بھی وہی لفظ رسولن ہے۔ ایسے بارے میں ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ذات ہے جس نے بعثت فرمائی ان میں امیین میں پر لوگوں میں ایک رسول کی جو ان میں سے ہے۔ یہ ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی کلام میں الفاظ کے لانے میں، الفاظ کے بدلنے میں کسی ضرورت کے محتاج نہیں ہے، کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، کسی کے پابند نہیں ہے۔ تو جس صورت میں یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پر ہر لفظ جو بیان کیا ہے اس میں نکرہ کے ساتھ اور اس انداز میں کہ اس پر نسب ہی آئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا اور اپنی منشا کے مطابق بیان کیا۔ علم عربی جو ہے اس میں فصاحت و بلاغت ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر لفظ جو ہے وہ کسی نہ کسی ضرورت کے لیے اس ترکیب کے ساتھ بیان کیا گیا، بے مقصد نہیں ہے، کسی نہ کسی ضرورت کے لیے اس ترکیب کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس کو اعراب کہتے ہیں، اور علم عربی کے الفاظ جب پڑھنے ہوں تو ان پر اعراب اگر صحیح پڑھا جائے تو معنی صحیح ہو جائے گا، اگر اعراب غلط پڑھا جائے تو پھر معنی غلط ہو جائے گا۔ یہ ایک وقت تھا، فالتو باتیں ہیں ویسے لیکن بولے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ یہ ایک وقت تھا کہ جب قرآن پاک کے اعراب نہیں ہوتے تھے، زیر زبر پیش نہیں ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ آپ ایک دن گزر رہے تھے کسی گھر کے قریب سے، اندر ایک آدمی تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا۔ وہ سورہ توبہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ حج اکبر کے دن اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول مشرکوں سے بری ہیں، دور ہیں، پاک ہیں، مشرکوں کے ساتھ ان کی کوئی نسبت نہیں ہے، نہ اللہ کی نہ اللہ کے رسول کی۔ وہ کوئی آدمی جس کی آواز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، وہ جب یہ قرآن پاک کی سورت کی اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا تو وہ پڑھ رہا تھا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہر لفظ پر اعراب جب صحیح ہوگا تو معنی صحیح ہوگا،
اگر اعراب غلط ہو جائے گا تو معنی غلط ہو جائے گا۔ وہ پڑھ رہا تھا ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ مشرکوں سے بھی بری ہے، پاک ہے، دور ہے، اور اپنے رسول سے بھی دور ہے۔ تو یہ مفہوم قرآن کے خلاف ہو جاتا ہے، قرآن کے معنی کے خلاف ہو جاتا ہے۔ ایک بڑی پیاری بات مجھے یاد آ گئی ہے، وہ میں بعد میں کر دیتا ہوں۔ تو یہ بات جب سنی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ یہ ہماری غلطی کی وجہ سے لوگ قرآن پاک غلط پڑھ رہے ہیں، اگر اس کی تصحیح نہ کی گئی تو یہ وبال اور گناہ ہمارے دل میں آئے گا۔ لوگوں کو علم ہی نہیں ہے۔ بڑی دل کو خوش کرنے والی بات ہے، ایک آدمی علم عربی پڑھتا تھا، بچے جوان لڑکا تھا، علم عربی پڑھتا تھا۔ وہ اپنے گھر آیا، دیہات کا رہنے والا تھا، تو گاؤں میں گھر آیا، گھر سے جب باہر نکلا ان کی حویلی تھی جس میں جانور ان کے رہتے تھے، باندھے ہوتے تھے، وہاں ان کی بھینسیں تھی، تو وہ بھینس کے پاس کو دیکھنے کے لیے، اپنی بھینسوں کو دیکھنے کے لیے اپنی حویلی گیا۔ وہاں دھوپ ہوگی یا چھاؤں ہوگی، جو بھی ہوگا، بھینسیں جو تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس اس نے دیکھا کہ بھینسوں کے سینگ جو ہیں وہ گول ہیں، اس طرح کڑے نہیں، اس طرح بنے ہوتی، اس طرح گول ہیں۔ وہ ان میں منطق نیازی کا پڑھ کے آیا تھا، وہ وہاں کھڑا ہو کے سوچنے لگا کہ ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے، یہ بھینسوں کے سینگ جو گول بنائے گئے ہیں اس میں کیا حکمت ہے؟ اب وہ مطلب نہ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ سکتا تھا، نہ اس کے پاس کوئی مفسر قرآن تھا یا کوئی دانش والا قربان تھا جس کو وہ پوچھتا، وہ کوئی نئی نئی منطق پڑھ کے آیا تھا۔ منطق میں یہ وجوہات ہیں، تو اس نے سوچنا شروع کر دی کہ یہ کیوں اس طرح بنائی گئی ہے۔ جب اس کو کوئی سمجھ نہ آئی تو اس نے اپنا ہاتھ جو تھا وہ سینگ میں ڈال دیا۔ اب وہ جب اچانک ہاتھ سینگ میں ڈالا، بھینس اپنے خیال میں بیٹھی تھی، وہ ڈر گئی، ڈر کے اس نے اپنا سر زور سے اوپر کو جھٹکا تو اس کا ہاتھ جو تھا وہ ٹوٹ گیا، پاس وہ کہنے لگا کہ سمجھ آ گئی ہے، جس چیز کو توڑنا ہو اس کو اس میں ڈال کے توڑ دو۔ مطلب یہ ہے کہ ہر کام جو ہے، ہر لفظ، ہر چیز، ہر معنی وہ ضرورت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر وہ بدل جائے، لفظ بدل جائے تو معنی بدل جائے، اس لیے اس کی حکمت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ قرآن پاک پر اعراب لگاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ غلط قرآن نہ پڑھیں، جو صحیح قرآن ہے اس کو پڑھیں۔ میرا مطلب کہنے کا اس وقت یہ ہے، مولانا نے بھی اس کی ایک کہانی لکھی ہے بڑی اعلیٰ۔ میرا مقصد فی الحال یہ کہنے کا ہے کہ قرآن کے الفاظ پر جو اعراب آتے ہیں یہ ایک ضرورت کے لیے آتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہی کوئی معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر اعراب غلط ہو جائے گا تو معنی تبدیل ہو جائے گا۔ مولانا نے یہ لکھا کہ ایک آدمی مدرسے میں پڑھتا تھا، علم نحو کا کافی حصہ اس نے پڑھ لیا تھا۔ علم نحو جو ہے اس کا تعلق ہی اعراب کے ساتھ ہے، الفاظ کے زیر و زبر کے ساتھ ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کیونکہ میں بات وہ کر رہا تھا کہ اس میں بتایا پڑھایا یہ جاتا ہے کہ کہاں کس جگہ پہ زبر پڑھنی ہے، کس جگہ پہ زیر پڑھنی ہے، کس جگہ پہ پیش پڑھنی ہے، کس جگہ پہ جزم پڑھنی ہے، کس جگہ پہ تنوین، دو نون اکٹھے کر کے پڑھنے ہیں، اور پھر اس کا مقصد کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں پڑھائی جاتی ہیں۔
وہ پڑھ کے آیا تھا، اس نے اپنے گاؤں میں جانا تھا، اس کے گاؤں جانے کے لیے راستے میں دریا آتا، وہ دریا کشتی میں پار کرنا ہوتا تھا۔ تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ علم کی برکت جو ہے وہ علم والے جانتے۔ وہ آدمی جو تھا وہ کشتی میں بیٹھ گیا، کشتی والے کو کہنے لگا کہ مجھے پار جانا ہے دوسری طرف، وہاں میرا گاؤں ہے۔ اس کے کرایہ مقرر کیا، بیٹھ گیا۔ وہ کشتی والا جو تھا وہ اپنے خیال میں گھومتا، اس نے کشتی چلانا شروع کر دی۔ یہ جو اس میں ناؤ پر آیا تھا طالب علم تھا، یہ اس کو کہنے لگا کہ بھائی کشتی تو بڑی اچھی چلاتے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے کوئی ناو بھی پڑھی ہے، اس میں ناو کا بھی کوئی حصہ پڑھا ہے، کوئی کتابیں پڑھی ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جناب میں تو یہی کام اپنے بچوں کی روزی سے بچپن سے میرے والدین نے مجھے یہی سکھایا ہے اور یہی کرتا ہوں، مجھے اور کچھ نہیں آتا۔ تو یہ عربی دان لوگ جو ہیں ان کا اصول یہ ہے، وہ کہتے یہ ہے، تو اس کے مطابق اس نے کہا کہ اگر تم نے ناو نہیں پڑھی تو تمہاری آدھی عمر ضائع ہو گئی، کیونکہ الفاظ کا نہیں پتہ چل سکتا۔ یہ میں اس لیے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ جب الفاظ کا نہیں پتہ چلے گا، جس طرح اس آدمی کو نہیں پتہ چلتا تھا جو نظری کی نے جس کی آواز سنی تھی، تو وہ غلط پڑے گا آدمی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری آدھی عمر ضائع ہو گئی۔ وہ خاموش ہو گیا، کیا جواب دیتا؟ دریا میں تو بیانی تھی، تھوڑا سا آگے گیا تو کشتی جو ہے وہ ڈولنے لگی۔ وہ جو تھا نا کشتی والا، وہ کہنے لگا کہ اب بھائی میں نے تو ناو نہیں پڑھی، میری ہو گئی ہے آدھی عمر ضائع، تم یہ بتاؤ کہ تم نے تیرنا سیکھا ہے، یہ کشتی ابھی الٹ جائے گی اور دونوں دریا میں گر جائیں گے، طوفان بہت تیز ہے، تم کو تیرنا آتا ہے؟ وہ کہنے لگا بھائی ناو کے مسئلہ کو سننا ہے تو سن لو، ارمن صبوحی مجو، یہ تیرنے تیرنے والی بات جو ہے یہ مجھے نہ پتا کرنا، مجھے نہیں آتا۔ تو وہ کشتی والا کہنے لگا کہ میری تو آدھی عمر ضائع ہوئی تھی، تمہاری ساری ہونے لگی، ابھی کشتی الٹ جائے گی، دریا پانی بہا کے لے جائے گا اور تمہاری ساری عمر جائے گی۔ تو میرا مطلب کرنے کے یہ ہے کہ علم ناو اسی لیے بڑا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر اعلان لگوائے تاکہ لوگ صحیح قرآن پڑھ سکیں، اس کا معنی سمجھ سکیں۔ تو یہ جو لفظ ہے، مطلب جو میں نے پڑھی ہے قرآن کی آیتیں، تو میں اس نسبت سے یہ ساری بات کر رہا تھا کہ سب جگہ پہ لفظ رسولن ہے، اور اس میں بھی تنوین ہے، اور اس میں نکرہ جو ہے وہ عمومیت کے لیے آتا ہے، تو اس میں بھی تنوین ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر زیر ربر پیش یہ کسی ضرورت کے لیے آتی ہیں تو تنوین جو ہے یعنی دو نون اکٹھے کرنے، دو زیر ربر ہوں تو وہاں اس کو نون بنانا، اس کو تنوین کہتے ہیں، تو یہ بھی کسی خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں، اور بڑی پیاری مثال ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اب ظاہر میں وَالْعَصْرِ واو اور لام کا تعلق ہے، قسم ہے زمانے کی، لیکن علماء نے بیان کیا ہے کہ لفظ عصر جو ہے اس پر لام الف لام آیا ہے وَالْعَصْرِ، تو یعنی اس میں نکرہ کو اس میں معرفہ بنا کر عام کو خاص بنا کر ذکر کیا گیا ہے، اس کا کوئی خاص مقصد ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ مضاف اضافت ہے، مضاف اور مضافل ہے، جس کی طرف اضافت کی گئی ہے اس کو حذف کر کے اس پر دلیل بنانے کے لیے الف لام لا دیا، تاکہ الفاظ بھی مختصر ہو جائیں اور مقصد بھی حاصل ہو جائے، تو اس کو معرفہ بنا دیا اور مضاف نے حذف کر دیا۔ اصل میں لفظ و عصر کا اس کا معنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیرے زمانے کی قسم، تمہارے زمانے کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس زمانے کی نسبت ہو جائے
وہ زمانہ ایسی عظمت والا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کی قسمیں ذکر فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ ہے مرتبہ تجھ کو خدا نے دیا، وہ ہے مرتبہ تجھ کو خدا نے دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرے شہر و کلام، تو آپ نے جو الفاظ فرمائے قرآن نے ان الفاظ کو بطور قسم ذکر کیا. وہ ہیں وکیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. مجھے قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے کی کہ اے میرے رب یہ قوم جو ہے یہ مومن نہیں ہوگی، مان نہیں جائے. تو اس حضور نے یہ الفاظ فرمائے تھے، قرآن نے اس کو بطور قسم کے لفظ کے ساتھ بیان کر کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح نبی. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح نبی. تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. محرم راز روح نبی، اس نسبت سے ایک بات مولانا روم نے بیان کی ہے، ایک بات شیخ سعدی نے بیان کی ہے. دونوں حدیث کے ترجمے ہیں، بڑی پیاری باتیں ہیں، وہ میں آپ کو دونوں سنا دیتا ہوں. شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا آ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کی برکت یہ تھی، آدم نے لکھا تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. حضور کے سواری کی، سوار ہونے کی، حضور کے جسم پاک کے براق کے ساتھ لگنے کی برکت اور عظمت یہ تھی کہ جہاں براق کی نظر جہاں پڑتی تھی وہاں اس کا قدم لگتا تھا. جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم لگتا تھا. اب میں آسان سی مثال دیتا ہوں، رات کو ستارے میں نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے، لیکن ہمارا قدم وہاں پہنچ سکتا ہے. یہ سامنے تمبو، یہ دیوار نظر آ رہی ہے، ہمارا قدم وہاں پہنچ سکتا ہے. تو اس کو پتہ نہیں کتنے دور تک نظر آتا تھا، لیکن جہاں اس تک اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم لگتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی برکت سے اس کو یہ عظمت عطا ہوئی. تو مولانا شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ اس سفر میں جب حضور سدرۃ المنتہا پہ پہنچے کہ در سدرہ جبریل دو بادمان، سدرہ میں جب پہنچے تو جبریل نے اپنی عاجزی ظاہر کر دی. جبریل نے کہا کہ حضور میری جب انتہا ہے یہاں میں آگے نہیں جا سکتا. تو شیخ سعدی نے بڑے پیارے الفاظ میں اس کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چو در دوستی مخلصم یافتی، انعانم بے صحبت چرا تافتی. حضور نے فرمایا کہ میں تو ہے ہی مخلص ہوں، وفادار ہوں، میں نے تو سیکھی وفا ہے، مجھ میں ہے ہی وفا. جب تم نے مجھے دوستی میں مخلص پایا ہے تو پھر آپ میری صحبت کیوں چھوڑ رہے ہو؟ میں نے تو کوئی بے وفائی نہیں کی، تم میری صحبت کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو رسول جبریل نے کہا اگر یکسرے منہ برتر پرم، اگر یکسرے منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. فرمایا اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھوں گا کہ میرے جتنے پار ہیں یہ سارے جل جائیں، نام و نشان میرا ختم ہو جائے.
مولانا روم نے اس گفتگو کو دوسرے الفاظ میں بیان کیا. وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت جبریل نے یہ وجہ بیان کی کہ اگر میں اس سے اوپر جاؤں تو میرے پار کے آئیں جل جائیں گے، میں ایک بال کے برابر بھی اوپر جاؤں تو فروغ تجلی اللہ کے انوار و تجلیات کی جو بارش ہو رہی ہے وہ ان سب کو جلا کے راکھ کر دے. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو کہا کہ جبریل تم کہا کر دو کہ میرے 700 پر ہیں. آج ہم ایسی جگہ میں کھڑے ہیں جہاں زمین نہیں ہے، تو تم کھلی فضا ہے، تم آج مجھے اپنے پار کو دکھا دو، مجھے شوق ہے تمہارے پار دیکھنے کا. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک ایک کر کے اپنے 700 پر کھول دی. لکھا نا اعلیٰ حضرت نے، اس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو جبریل نے 700 ایک ایک کر کے سارے پار کھول دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے بڑے پیار سے اس کو دیکھتے رہے. سارے پار حضور نے دیکھ لیے. جبریل نے وہ پار پھر جمع کر لیے اکٹھے. اس کے بعد مولانا روم لکھتے ہیں احمد عرب نمود آں پر رے جلیل تعبد بے ہوش مادے جبرائیل. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ عظمت عطا فرما دی ہے. حضور اگر اپنی جلالت والا ایک پر بھی جبریل کو دکھا دیتے تو جبریل اس کی دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے ہوش ہو جاتا. وہ لکھتے ہیں کہ وہ جبریل پھر رہی لے کے نہ آتا، قرآن لے کے نہ آتا. تعبد بے ہوش مان احمد بن نمود ہاں بر جلیل، وہ جلالت والا پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. حضور اگر وہ اپنا ایک پر بھی جبریل کو دکھا دیتے تعبد بے ہوش مان جبرائیل. اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان کیا ہے وہی لام مکان کے مکین ہوئے، وہی لام مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان. عزت و اطلاع محمد یہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد. بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں تماشا تو دیکھو، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد. رضا پل سے اب وجد کرتے گزرتے کہ ہے رب سلم سدائی. تو میں جو اچھا رہتا اس میں بتاتا ہوں کہ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولن کا لفظ اور باقی آیات میں بھی رسولن کا لفظ ذکر کیا ہے تنوین کے ساتھ اور اس میں نکرہ کے ساتھ، اور ہر لفظ کو جس انداز میں بھی بیان کیا جائے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. یہاں علماء کرام نے بڑی نفیس وجہ بیان کی ہے، بہت اعلیٰ. وہ کہتے ہیں کہ یہ تنوین جو ہے یہ تقسیم کے لیے ہے، تنوین جو ہے یہ تعظیم کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تنوین ذکر کی ہے. اور ہر جگہ پر کی نسبت سے جہاں بھی ذکر آیا ہے وہاں لفظ رسولن کا ذکر کیا ہے حضور کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، حضور کی شان کو بیان کرنے کے لیے. وہ آیا لیکن آیا رحمت للعالمین، کہ وہ ایسا رسول ہے
جو بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی شان والا ہے، اس جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ کہ یہاں تنوین جو ہے وہ تعظیم کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے جو کلام ہے اس میں یہ شعر ہے کہ کتنی عرفہ ہے شان حبیب خدا۔ تعظیم کی نسبت سے، تعظیم کے اظہار کی نسبت سے میں یہ مثالیں دے کے بیان کر رہا ہوں کہ تنوین تعظیم کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز پر عظمت کو بیان کرنا مقصود ہے، اس لیے اس کو رسولان کے لفظ سے بھی کرتی ہے۔ کتنی عرفہ ہے شان حبیب خدا، مالک دو سرا سرور انبیاء، مالک دو سرا سرور انبیاء، انبیاء جس کے در کی غلامی کرے، انبیاء جس کے در کی غلامی کرے، کملی والے پیغمبر کی کیا بات ہے۔ مالک دو سرا سرور انبیاء۔ دوسرے شعر میں اعلیٰ لکھتے ہیں خلیل و صفی، کلیم و مسیح، سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ کتنی عرفہ ہے شان حبیب خدا، مالک دو سرا سرور انبیاء، مقتدی جس کے سب کے جو مقتدا۔ علماء مفسرین نے ایک بہت پیارا نقطہ بیان کیا ہے۔ قرآن شریف کی آیت بڑی مشہور ہے، آپ اکثر سنتے ہوں گے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی ارواح کو اکٹھا کر کے بلا کے کہا کہ وعدہ کرو میرے ساتھ، تم دنیا میں جاؤ گے میں تم کو کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، اس کے بعد تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، وہ تم میں سے ہی ہوگا، اگر تم اس کا زمانہ پالو تو لتوں میں نننا گئی، وعدہ کرو کہ اس کے ساتھ ضرور ہی مان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ قالوا اقررنا، اللہ نے کہا اقررتم علی ذالکم یسری، اس بات کا اقرار کرتے ہو اور مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو۔ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا انا معكم من الشاهدين، تو اللہ نے کہا کہ تم بھی ایک دوسرے کے گواہ بنو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں تھی اقرار کا۔ علماء نے یا عام مفسرین نے، تفسیر والوں نے بڑا عمدہ بڑا اعلیٰ نقطہ بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ معراج کی رات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کی رسولوں کی امامت کا حکم ملا، درجہ ملا، اور حضور نے ذات المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کرائی، وہ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ تمام انبیاء تمام رسول حضور کی زیارت کر سکیں اور اس وعدے کو پورا کر۔ تو انہوں نے سب نے حضور کی زیارت کی اور اس وعدے کو پورا کیا۔ حضور کی عظمتیں بہت ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، میں اسی وقت بیان کر دیتا ہوں، اگر بےعزتی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، کہتے ہیں یعنی ایسی عظمتوں والا رسول ہے، جب معراج پہ تشریف لے گئے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ میں جب عرش پہ کے قریب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ عرش کے ایک پائے کے ساتھ ایک لگا کے بیٹھے،
وہ خلیل اللہ ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں بعد میں عرض کرتا ہوں، وہ خلیل اللہ ہیں۔ تو اللہ نے ان کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ وہ عرش کے نیچے ان کو مقام دیا، اور عرش کے فرمایا میں نے ان کو دیکھا کہ عرش کے ایک ستون کے ساتھ تیل لگا کے بیٹھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب چاہتے ہیں اوپر نظر کرتے ہیں تو اللہ کا دیدار کر لیتے ہیں۔ جو بات میں بتانا چاہتا تھا، بات کرنا چاہتا تھا، وہ بات میں عرض کرتا ہوں، اپنی جگہ پہ ہے، لیکن فی الحال میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو حضور نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور میں اللہ کا حبیب ہوں۔ علماء نے مفسرین نے اس نسبت سے حضور نے خود فرمایا کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ علماء نے اس نسبت سے فرق بیان کیا ہے کہ حبیب میں اور خلیل میں فرق کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ خلیل کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، خلیل کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ کا ہر عمل اپنے حبیب کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ خلیل کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر خیر اپنے محبوب کے حبیب کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت قبلہ عالم امیر مدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ میں بابا جی سے صبح بات کر رہا تھا تو میرے ذہن میں وہ شعر آ گیا تھا، وہ میں نے ان کو سنایا تھا۔ وہ لکھتے ہیں دامن شاخ مرا بہر نجاتم کافی، فکر عقبا نہ غم روز شمار دارم۔ کہتے ہیں کہ میرے شیخ کا دامن میری نجات کے لیے کافی ہے، مجھے نہ آخرت کا فکر ہے نہ روز قیامت کا ڈر۔ اس کا آخری شعر لکھتے ہیں دارم امید کرم کرم الہی دارم، کرم کی امید بھی رکھتا ہوں، اور اللہ کا کرم، ان کا نام بھی کرم الہی تھا، اور اللہ کا کرم مجھ پر کو دستور ہے۔ مقتد کیوں ہے؟ مقتدا ابن علی شاہ سوار دارا، میرا پیشوا جو ہے وہ علی کا بیٹا بھی ہے اور خود بھی بہت بڑا شاہ سوار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ عالم زندہ باد۔ مقتدا ابن علی شاہ سوار دارم، وہ خود بھی بہت بڑا شاہ سوار ہے۔ تو ان کی ایک اور منقبت ہے، وہ اس حبیب کی نسبت سے، وہ حضرت قبلہ عالم کی نسبت سے حبیب کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، وہ بہت پیارا شعر ہے۔ اس کا شروع یہ ہے کہ اگر تم علی پور سیدہ آؤ تو بڑے بڑے عجائبات دیکھو گے، کہ گویم گھر علی پور سیدہ آئی چہا بینی، ہما اہل وفا بینی ہما اہل صفا بینی۔ جتنے لوگ تم کو ملے سارے اہل وفا ہوں گے، اور جتنے لوگ ملیں گے ان کا ظاہر اور باطن صاف ہوگا۔ اس کے آگے لکھتے ہیں، وہ جب لمبی نظم میرا جو مقصد ہے سنانے کا وہ شعر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ محب مصطفیٰ بھی نہیں، بڑی پیاری نسبت بیان کی ہے انہوں نے کہ حضرت قبلہ عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ مولانا غلام مصعب ترنم حضور کے خلیفہ تھے، امرتسر کے رہنے والے تھے، بڑھاپے کی عمر تھی جب حضرت کا وصال ہوا، اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں جا سکے تو انہوں نے خط لکھا حضرت راج المجد کے نام۔ اس کے 2-3 الفاظ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اسی نسبت سے جو میں نے عرض کیا ہے، محب مصطفیٰ بھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ حضور نے لاکھوں انسانوں میں پیدا کیا۔ محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ لاکھوں انسانوں میں پیدا کیا۔ اخیر میں لکھتے ہیں باقیات الصالحات میں مساجد و مدارس و معابد ہی نہیں
نیک اور صالح اولاد چھوڑی جس کی فی زمانہ مثال نہیں ہوئی. سبحان اللہ. ایک مائی حاضر ہوئی، سیرت شریف میں یہ ذکر موجود ہے. ایک مائی ان کی بیماری کے دنوں میں حاضر ہوئی، عربی کے جناب میں داخل ہونے کے لیے آئی ہوں، سلسلے میں داخل ہونے. آپ نے کسی آدمی کو بلایا، کہا کہ ان کو سارا صاحب اس وقت کہتے ہیں کو ان کو سارا کے پاس لے جاؤ، ان کو کہو اس کو بیعت کریں. سبحان اللہ. وہ مائی کچھ پریشان ہو گئی، اس کی خوشی ختم ہو گئی. اس نے عرض کی کہ حضور میں تو آپ کے ہاتھ کی بیعت کرنے کے لیے آئی. آپ نے کہا تم مائی تو میری بات مان اور اس کے ساتھ چلی جا جدھر میں کہتا ہوں. جانا ہی تھا، کیا کرنا تھا. یہی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی. حضرت سراج الملت نے داخل سلسلہ فرمایا، سبق دیے، بتائے. مائی نیک اور صالح اولاد چھوڑی جس کی فی زمانہ مثال نہیں ملی. مائی واپس آئی، سلام عرض کیا، حضور میں داخل ہو گئی. فرمایا مائی تم نے صاحب والے کو کیسا پایا؟ حضور مجھے بڑا سکون حاصل ہوا ہے ان کی. آپ نے فرمایا مائی میں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا. پھر اس کے بعد فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے صاحب زادے کو اپنے آپ سے افضل سمجھ کر تمہیں ان کے پاس لے گیا. میں نے ان کو کی نسبت سے فرمایا میں نے ان کو اپنے سے افضل سمجھ کر تمہیں اس کے پاس بھیجا. تو اس قسم کی اولاد چھوڑی جس کی حضرت قسم اٹھا کے عظمت کو بیان کرتے. تو وہ لکھتے ہیں محب مصطفیٰ بھی نہیں، حضرت امیر ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں. حبیب کبریا بھی نہیں، اور خود اللہ کے محبوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کو محبت ہے، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو جائے وہ اس کو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے. محب مصطفیٰ بھی نہیں، حبیب کبریا بھی نہیں. علماء نے بیان کیا کہ خلیل اور حبیب کے درمیان فرق کیا ہے. یہ فرق تو میں نے پہلے مانا اس کا بیان کر دیا ہے. اب اس کی مثال جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، اپنے لیے دعا کر رہے تھے، یعنی خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، اور اس کے لفظ یہ تھے قرآن میں موجود ہے لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ پاک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کرنا. لا تخزنی یوم یبعثون، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نہ حضور نے جھولی پھیلائی نہ ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کلام کرنے میں یا قرآن کو نازل کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی ضرورت کا پابند نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے طلب حضور پر قرآن پاک نازل کر دیا. وہ طلب کر رہے ہیں اور صرف اپنے لیے کر رہے ہیں. اور یہاں حبیب کی باری آئی تو حکم ہوتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اے میرے محبوب یاد رکھو کہ اس دن اللہ نہ نبی کو رسوا کرے گا نہ اس پر ایمان لانے والوں کو رسوا کرے گا. ایمان لانے والوں کو بھی رسوا نہیں کرے گا، بلکہ سب کو نور، جتنے حضور کے امتی ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نور عطا فرمائیں گے.
نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے چمک رہا ہوگا، ان کے دائیں طرف ان کا نور چمک رہا ہوگا، یعنی ان کے چہرے کو بھی اللہ تبارک و تعالی نور والا بنا دیں گے، اور ان کے آگے آگے بھی نور کی چمک ہوگی، اس کے دائیں طرف بھی اس نور کی چمک ہوگی، اور اس دن اللہ نہ نبی کو رسوا کرے گا، نہ ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا کرے گا۔ امبالہ شہر ہے ہندوستان میں، امبالہ شہر ہے ہندوستان میں، وہاں اپنے وقت میں ایک بزرگ ہوئے ہیں سائی توکل شاہ صاحب، وہ مجذوب بزرگ تھے، مجذوب بزرگ تھے، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگے رہتے تھے، اپنا نماز روزہ بھی پڑھ لیتے تھے۔ اس زمانے میں کوئی ہندوستان آپ کو پتا کتنا بڑا ملک ہے، کوئی عالم تھے تو مولوی صاحب تھے شریف پڑھاتے تھے، ان کو کسی نے کہا کہ مولانا آپ مدرس تو ہیں، عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، لیکن صاحب نسبت بھی ہیں آپ کے نہیں، کہیں آپ کی نسبت بھی ہے؟ انہوں نے کہا میری تو کہیں نسبت نہیں ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں، کہیں نسبت قائم کرو تاکہ یہ اس کی برکت سے آپ کے عمل جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایچ نکشت نفس را جو ذل پیر، ایچ نکشت نفس را جو ذل پیر، دامن نفس کوشرا سخت کی۔ وہ فرماتے ہیں شیخ کے سائے کے سوا نفس کو کوئی چیز مار نہیں سکتی، ختم نہیں کر سکتی نفس سے مارا۔ اس دامن نفس کوشرا، یہ تمہاری خواہشات نفسانی جو ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے صرف پیر ہی ضروری ہے، تو تم اس کے دامن کو پکڑ لو اور مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس نے کہا کہ بھائی نسبت ضروری ہے مولانا صاحب، تو مولانا نے شیخ طریقت مرشد کامل کی تلاش شروع کر دی، مدرسہ چھوڑ دیا، اپنے ذہن میں کوئی نقشہ بنا لیا، اس طرح تسبیح پڑھتا ہوگا، وظیفے کرتا ہوگا، نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے مسجد میں بیٹھا رہتا ہوگا، جس طرح کا مرضی بنا لیا۔ وہ جہاں بھی جاتے تھے جو انہوں نے نقشہ ذہن میں بنایا ہوا تھا اس طرح کا آدمی ملتا ہی نہیں تھا، تو بددل ہو جاتے تھے۔ میں صبح بابا جی سے ذکر کر رہا تھا، شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ بزرگی کس چیز کو کہتے ہیں؟ طریقت بجز خدمت خلق دیر، وہ کہتے ہیں بزرگی اللہ کی مخلوق کی خدمت کا نام ہے۔ بتسبیح ہو سجادہ ہو دلک نیز، تسبیحیں بیٹھ کے پڑھتے رہنا، صاحب حاجت لوگ جو ہیں وہ منہ تکتے رہے، وہ دیکھتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ خلقا خلقہم لحوائج الناس یبتغون الیہم، اللہ کی ایک مخلوق ہے جن کو اللہ نے پیدا ہی لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کیا ہے، اور لوگ مجبور ہو کر ان کے دروازے پر جاتے ہیں۔ طریقت بجر خدمت خلق نیز، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے سوا طریقت حاصل نہیں ہوتی، اسی کا نام ہے۔ تسبیح پڑھنی، مصلی میں بیٹھے رہنا، گودریاں پہننا، اس کا نام طریقت نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کا نام ہے۔ ایک مثال مجھے یاد آ گئی ہے، بڑی پیاری سی بات ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بابا جی سے رات میں نے سنائی تھی، بابا جی کو
بخاری شریف آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے بعد کتابوں میں سے بخاری شریف کا درجہ افضلیت میں. بخاری شریف کے ابتدائی بابوں میں یہ حدیث پاک ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل خیر، کون سا عمل سب سے بہتر ہے جس سے قرب خداوندی حاصل ہو؟ تو فرمایا اطعام الطعام، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو کھانا کھلانا یہ سب سے بہتر ہے. وہ بات جو میں کر رہا تھا اللہ کرے مجھے یاد رہے، پیچھے میں سے کافی دور میں آ گیا ہوں. تو فرمائے اطعام الطعام، کسی کو کھانا کھلانا جو ہے یہ سب سے عمل افضل ہے. وہ مولوی صاحب چلتے چلاتے سائنس توکل شاہ صاحب کے پاس بھی آ گئے. وہ ویسے ہی مجروح بزرگ تھے، کئی دن ان کے پاس رہے، نہ علمی مجلسیں ان کو ملی، نہ علمی گفتگو ملی، نہ وعظ و نصیحت سننے کو ملی. وہ سب سے زیادہ یہاں آ کے دل برداشت ہو. ایک دن انہوں نے کہا کہ جناب مجھے اجازت ہے، میں جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو پورا نہیں ہوا، اب میں واپس جاتا ہوں. تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ مولانا واپس نہ جاؤ اور کچھ دن ٹھہرو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنایا کرو. وقت مقرر کر لیتے ہیں اور حدیث سنایا کرو، اس کی شرح بیان کیا کرو. انہوں نے اس طرح ہی شروع کر دیا. ایک دن مولانا صاحب ایک حدیث پڑھ رہے تھے، اس کی شرح بیان کر رہے تھے، اس کا معنی مفہوم بیان کر رہے تھے. سائنس توکل شاہ صاحب نے کہا مولانا یہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی نہیں ہے جس کی آپ تشریح اس طرح کر رہے ہیں. صحیح حدیث جو ہے وہ کوئی اور حدیث صحیح نہ ہو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. اب جس طرح میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ مجذوب بزرگ تھے، وہاں نہ کتابیں تھیں، نہ وعظ کی مجلسیں تھی، نہ درس قرآن تھا. تو مولانا حیران ہوئے کہ یہ میں تو دنیا دار یا عام آدمی سمجھ کے چلا جا رہا، واپس چلا جا رہا تھا، جانے لگا تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث رسول نہیں ہے، ان کی اتنی ان کا علم ہے ان کے پاس، تو پھر لوگوں کو ظاہر کریں. خیر وہ بات ختم ہوئی، مولانا بڑے پریشان ہو کے چلے گئے. ان کے پاس جو 7 کتابیں میسر تھی، رات کو اس میں انہوں نے جب ان کو اچھی طرح پڑھا دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ جس حدیث میں فلاں راوی ہو، روایت کرنے والا فلاں نام کا آدمی ہو، وہ حدیث جو ہے ضعیف ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ آدمی کبھی کبھی جھوٹ بول لیتا تھا. ایک اور واقعہ بھی اس نسبت سے بڑا پیارا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. وہ صبح جب رات مولانا کو نیند ہی نہ آئی تو صبح ہی جب نماز کے لیے مسجد میں گئے تو نماز پڑھنے کے بعد مولانا سائنس توکل شاہ صاحب کے قدموں پہ گر پڑے اور کرنا کہ حضور پاک نے مجھے بیعت کرے، سلسلے میں داخل کرے. وہ نقشبندی بزرگ ہوئے، بارگاہ وہ داخل ہو گئے. پھر مولانا نے عرض کیا کہ حضور آپ نے کے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہے، نہ آپ ظاہری علم پڑھے ہوئے ہیں، تو آپ کو کس طرح پتہ چل گیا کہ یہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے؟ تو اس وقت میں اب یاد رکھنا، میں تو بے مقصد بات نہیں کر رہا کہ قرآن نے کیا بتایا، نورہم یسعیٰ بین ایدیہم یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اس دن اللہ نے نبی کو رسوا کرے گا، نہ ان لوگوں کو رسوا کرے گا جو ان کے ساتھ ایمان لائیں گے، بلکہ سب کو نور والا بنائے گا اور ان کا نور ان کے سامنے آگے آگے چلتا رہے گا. سائنس صاحب انہوں نے توکل شاہ صاحب ان بزرگوں نے فرمایا مولانا بات یہ ہے، ایک بات میں اس سے پہلے کر دوں کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. سبحان اللہ. فارسی میں کہتے ہیں حلوہ خوردن کا روئے باجل، حلوہ کھانے کے لیے بھی کو منہ چاہیے. پنجابی میں بڑی مشہور مثال ہے کہ یہ منہ اور مسور کی دال. انہوں نے کہا مولانا جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متن حدیث ہم اس کو کہتے ہیں،
حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پڑھتے تھے، بیان کرتے تھے، تو آپ کی پیشانی سے ایک نور کی شعاع نکلتی تھی، نور کی چمک نکلتی تھی جو آسمان تک جاتی تھی۔ یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ جس کے کلام میں یہ برکت ہو کہ اس کلام کو جب ہم زبان سے بولیں تو وہ نور کی چمک نکلے جو آسمان تک جاتی ہے، وہ ہر چیز کو نور والا کر دے، تو اس کی ذات کتنی نور والی ہو، اس پر ایمان لانے والے کتنے نور والے ہوں گے۔ تو یہ مانا ہے نورہم یسعیٰ عظیم۔ انہوں نے کہا جب آپ نے یہ حدیث پڑھی تھی تو اس وقت آپ کی پیشانی کو نور کی چمک نہیں نکلی، اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کیونکہ اس سے وہ نورانیت ظاہر ہی نہیں ہوئی۔ تو جس کے کلام سے انسان کے جسم جو ہے وہ نور والا ہو جائے اور پیشانی سے نور کی شعاعیں نکلے، اس پر ایمان لانے والے جو ہیں وہ کتنے نور والے ہوں گے۔ قرآن نے بیان کیا نورہم یسعیٰ بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے چل رہا ہوگا، اور بغیر طلب کے فرمایا، وعدہ کر لیا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، محبوب تمہارے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہ نبی کو رسوا کروں گا اور نہ اس پر ایمان لانے والوں کو رسوا کروں گا۔ میں عرض کر رہا تھا جو مسئلہ جو بات میں سنانا چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عظمت والا رسول، رسولم من انفسہم، ایسا رسول جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا تو حضور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی عظمت عطا فرمائی تھی اللہ نے، اعلیٰ مقام، کہ وہ عرش کے ستون کے ساتھ پائے کے ساتھ تیل لگا کے بیٹھے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر بےعزتی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنی زبان سے فرمایا ہے وہ تو سارا ہی سچ ہے۔ وہ یہ میں بات اس وقت یہ سنانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں ستون جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے اور کوئی تو چھت اوپر آ کے نیچے ہے، ستون کدھر ہے، چھت کدھر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بات سمجھنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت سے اللہ تبارک و تعالی جس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائیں گے اس کی روح جو ہے وہ عرش کے نیچے، عرش کے ساتھ بندھی ہوئی کنڈیلیں ہیں، ان میں ان کی روح رہے گی قیامت تک اور جھولا جھولیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر جائیں گی تو اللہ کا دیدار کرے گی، ادھر جائیں گی تو اللہ کا دیدار کرے گی۔ یعنی ایسی عظمتوں والا رسول ہے کہ اس کی امت کے شہداء جو ہیں، اس کی امت کے ایک اور بڑی پیاری چیز ہے، اس کی امت کے شہداء جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ درجہ عطا فرمائے گا کہ وہ عرش کے نیچے کنڈیلیں ہیں، ان میں ان کی روحیں رہیں گی، ہر وقت اللہ کا دیدار کرتی رہیں گی۔ ہر شخص جانتا ہے کہ آج جنت کے دروازے بند ہیں، کوئی آدمی جنت میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول من یفتح لہ باب الجنہ، پہلا شخص جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا میں ہوں گا۔ لیکن شہیدوں کی روح جو ہے، روحیں جو ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازت عطا فرمائی ہے کہ وہ جب چاہے جنت کی سیر کرائیں۔ اور تیسری میں یہ موجود ہے کہ جنت میں جا کر جس درخت پہ دل چاہے ان کا وہ بیٹھ جائیں اور اس کا پھل کھا لیں، اور جنت کی جس نہر سے مرضی میں پانی پی لیں، کھا پی کے سیریں کر کے گھر میں آئے، اپنے بچوں کو دیکھیں، گھر والوں کو دیکھیں، جنت کی سیر کریں، جنت کی نہروں کا پانی پئیں، پھر جا کے اس قندیل پہ بیٹھ جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں۔
یعنی ایسی عظمتوں والا رسول ہے کہ اس کے صدقے ان کے امتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ تو پائے کے ساتھ بیٹھے ہیں اور پایا نیچے ہوتا ہے، عرش اوپر ہوتا ہے، عرش کے نیچے کنڈیلیں لگی ہوئی ہیں، ان میں شہیدوں کی روحیں رہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے روحیں رہتی ہیں۔ رسولم من انفسہم، وہ ایسا رسول ہے جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ شیخ مسیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ لکھتے ہیں فاق النبیین فی خلق و فی خلق، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید الاولین والآخرین ولا فخر لی، فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر لی، میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن مجھے فخر نہیں ہے۔ اسی کو تعالیٰ حضرت نے لکھا خلیل و صفی کلیم و مسیح سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ حضور فرماتے ہیں سید الاولین والآخرین، میں پہلوں کا بھی سردار ہوں پچھلوں کا بھی سردار ہوں۔ انا سید ولد آدم ولا فخر علی، میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن مجھے فخر نہیں ہے۔ فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوا فی علم ولا کرم، شیخ مسیری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق میں بھی اور خلق میں بھی تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ ولم یدانوا فی علم ولا کرم، وہ حضور کے علم کے بھی قریب نہیں جا سکے پہنچ سکے اور حضور کے کرم کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے۔ مفسرین نے ایک بات بڑی پیاری لکھی ہے، حضور آپ کریں گے بیان؟ آپ بیان کریں گے؟ محققین نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، آپ جانتے ہیں اس کو کہ حاتم طائی کی سخاوت بڑی مشہور ہے۔ اس کی تفصیل یہ بیان کرتے ہیں کہ جس کمرے میں یا جس مکان میں بیٹھ کر وہ سخاوت کرتا تھا اس کے 8 دروازے تھے، اور اس کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ ایک وقت میں اگر کوئی شخص بار بار ہر دروازے سے آ جاتا تو وہ نہ تو ماتھے پہ شکن ڈالتا، نہ اس کو تھوڑا دیتا، نہ یہ کہتا کہ ابھی تو تم ادھر سے لے کے آئے ہو، 7 دروازوں سے لے کے آئے ہو، وہ تمہارے پاس ہی ہے اور پھر اور لینے آ گئے، یہ بھی نہ کہتا، بلکہ 8 دروازوں سے ایک شخص بار بار آتا تو اس کو اتنا ہی دیتا جتنا پہلے دروازے سے دیا۔ بات یہ ہے، ایک بات میں بتا دوں پھر اس بات کو پورا کرتا ہوں کہ جس کے پاس ہو اللہ نے کرم کیا ہو، عطا کی ہو، وہ دیتا رہے اللہ کے راستے میں، تو یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے۔ ایسے کہ تیسری ہے وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے۔ جس کے پاس نہ ہو وہ عطا کرے، یہ فخر والی بات ہے۔ حضرت امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کے پاس نہیں ہوتا تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالتے تھے، تکیے کے نیچے ڈالتے دیکھتے تھے، خادمین کو بلاتے تھے، وہ عرب آئے ہوتے تھے کہ بھائی ان کو بھی دینا ہے، وہ کہتے جی میں ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، آپ تو سارے دے چکے ہیں، آپ کوئی بچاتے ہی نہیں ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ادھار لے کے آؤ دکانداروں سے، سالانہ صاحب سے ادھار لے کے آؤ، کہو کہ مرنے سے پہلے تمہیں دے کے مریں گے۔ کسی کے پاس نہ ہو پھر وہ سخاوت کرے، کسی سائل کو خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے، میرے آقا کبھی مایوس فرمایا نہیں کرتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ اس کے 8 دروازے تھے. ایک آدمی ایک وقت میں ہر دروازے سے آتا تھا تو اس کو مایوس نہیں کرتا تھا، اس کو اتنا ہی دے کے بھیجتا تھا. لیکن علماء نے بیان فرمایا اللہ علم یدانو فی علم ولا کرمی، وہ تمام نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے، نہ علم میں نہ کرم میں. علماء نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سوالیہ آتا تھا حضور اس کو ایک دفعہ ہی اتنا دے دیتے تھے کہ اس کو ساری زندگی کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، افسانہ علی علی کو شریف، حضرت فخر ملت پیر صاحب زندہ باد. حضور پہلی دفعہ ہی اتنا دے دیتے تھے کہ اس کو کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ایسا کریم، ایسا سخی اور کون ہے؟ ایسا کریم، ایسا سخی اور کون ہے؟ منگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا. ایسا کریم، ایسا سخی اور کون ہے کہ منگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کی کہ جناب بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے پاس. ہوا صاحب صفا مل تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیب میں ایک تھیلی تھی. اب پتہ جیب کتنی بڑی ہو سکتی ہے اور اس میں جو تھیلی ہوگی وہ کتنی بڑی ہو سکتی ہے؟ چھوٹی سی ہوگی جس میں کھجوریں ہوں گی. وہ جیب سے حضور نے ایک تھیلی نکالی. جیب سے حضور نے منگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا. جیب سے ایک تھیلی نکالی. فرمایا ابو ہریرہ اس میں کھجوریں ہیں، نکال کے کھا لو. اب یہ تھیلی اپنے پاس ہی رکھو، جب ضرورت پڑے اس میں سے کھجوریں نکال کے کھا لیا کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے میں اس تھیلی سے کھجوریں نکال کے کھاتا رہا، ختم ہی نہیں ہوتی تھی. جو مہمان آتے تھے ان کے سامنے دسترخوان بچھا دیتا تھا، تھیلی میں سے کھجوریں نکال کے وہاں ڈھیر لگا دیتا تھا، وہ کھائے جاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آ گئی. 2.5 سال ان کی خلافت کا زمانہ رہا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ان 2.5 سالوں میں بھی اسی تھیلی سے کھجوریں نکال کر سارا خوشبودار پیاری پتہ نہیں کدھر سے آتی تھی وہ میں کھلاتا جاتا تھا. مہمانوں کو خود بھی کھاتا تھا. 12.5 سال حضرت عمر کی خلافت رہی. 12.5 سال بھی یہی کام رہا. 12.5 سال حضرت عثمان کی خلافت رہی. وہ کہتا ہے وہ 12.5 سال بھی میں اسی تھیلی سے کھجوریں نکال کر کھاتا رہا، لوگوں کو کھلاتا رہا، گھر والوں کو بھی کھلاتا رہا، مہمانوں کی بھی خاطر توازو کرتا رہا. اخیر وہ بات ہے کہ وہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بلوائیوں نے بغاوت کی تو اس شور و غوغا میں لوگوں کو پیچھے ہٹاتے، ادھر کرتے، بچاتے، بجوتے، اس شور و شرابے میں وہ تھیلی جو تھی وہ میری جیب سے گر گئی، کھجوریں ختم نہ ہوئی. یعنی 30 سال کے قریب وہ تھیلی میرے پاس رہی اور اس میں سے وہ کھجوریں ختم نہ ہوئی، اخیر تھیلی غائب ہو گئی. ایسا کریم، ایسا سخی اور کون ہے؟ منگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا. شیخ مسیحی لکھتے ہیں اکرم بخلق نبی رانہ خلق بالحسن مشتمل بالبشر متصم. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق بہت عزت والی ہے، بہت عظمت والی ہے. آگے آ جائیں، بڑی جگہ ادھر آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، جگہ یہاں آ جائے گا، یہاں آ جائے، آ جاؤ. اکرم بخلق نبی رانہ خلق. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق بہت عزت والی ہے،
بہت عظمت والی ہے. زانہ ہوں خلقن، اور خلق نے اس کو اور زینت والا بنا دیا. خلق نے اس کو اور زینت والا بنا دیا. بالحسن مشتمل بالبشر متصمی، فرماتے ہیں وہ حضور کی ذات مجسمہ ہی حسن تھا. سبحان اللہ. مجسمہ ہی حسن تھا. بالبشر متصمی، اور حضور کی علامت یہ تھی کہ ہر وقت مسکراتے ہی رہتے تھے. خلق بھی عظمت والی، خلق بھی عظمت والا. بالحسن مشتمل بالبشر متصمی، وہ کیسا حسن تھا. حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں من وجہہ شمس الضحیٰ، وہ حسن ایسا تھا کہ حضور کا چہرہ دیکھو تو ایسا جیسے سورج چمک رہا ہو، چاشت کے وقت میں سورج چمک رہا ہو. من خدہ بدر الضحیٰ، امام زین العابدین فرماتے ہیں من خدہ بدر الضحیٰ، جس کے چہرے کے رخسار جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے اندھیرے میں چاند چمک رہا ہو. سبحان اللہ. من وجہہ شمس الضحیٰ، من خدہ بدر الضحیٰ، من ذاتہ نور الہدیٰ. سبحان اللہ. حضور کی ذات جو ہے وہ ایسے ہے ہدایت دینے والا نور ہے. سبحان اللہ. اور حضور کا ہاتھ جو ہے وہ سمندروں ہمتوں کا سمندر ہے. جیسے سمندر ختم نہیں ہوتا، اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے نا، جس کو بارے تو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رسولن وہ ایسی عظمتوں والا رسول ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم نے بھیجا ہے کہ نہ اس کی عظمتیں ختم نہیں ہو سکتی، نہ اس کی عظمتیں ختم ہو سکتی ہیں، نہ اس کا دین ختم ہو سکتا ہے، نہ اس کی کتاب ختم ہو سکتی. صفت اس کی کیا ہے؟ یتلو علیکم، وہ جو دل سے انسان کا بیٹا ہے وہ قرآن میں کیسا ہوا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. نہیں بیٹھے تو رسول جو ہے وہ عظمتوں والا رسول ہے، شان والا رسول ہے. بالحسن مستمل بالبشر متصمی، یعنی وہ اس کی ہو گئی مجسمہ حسن ہے، دوسروں کو حسن عطا فرماتے ہیں. ایک شاعر ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں وضو فرما کر گھر میں اٹھے. ایک بچی تھی، چھوٹی بچی تھی، وہ حضور کے پاس رہتی تھی گھر خدمت کے لیے گھر میں. وہ سامنے وہ آ کے کوئی تولیہ کو چیز دینے کے لیے حضور کے پاس آئی. یہاں بابا ہی بیٹھ جاؤ، کھلی جگہ ہے یہاں بیٹھ جاؤ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے گیلے ہاتھ سے اپنے ہاتھوں میں پانی کے چھینٹے اس کے منہ میں پیار سے ڈال دیے، محبت سے ڈال دیے. اس نے جلدی سے اپنے منہ میں مال لیے. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بوڑھی رہی عورت ہو گئی، جس طرح کہتے ہیں کبڑی ہو گیا نا عجوزن. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہا تھا نا عجوزن، میں بہت بوڑھی عورت ہو گئی. تو وہ بہت بوڑھی عورت ہو گئی، لیکن اس کا چہرہ نور کی طرح چمکتا. اس کا چہرہ جو ہے اس کی چمک اسی طرح کی جس طرح چڑھتی جوانی میں چمک ہوتی. آپ نے بہت دفعہ علماء سے سنا ہوگا کہ جب جنگ احد میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیر لگنے سے آنکھ جو تھی وہ نکل آئی تھی، انہوں نے ہاتھ میں رکھ لی اور حضور کی خدمت میں پیش ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیر لگا اور میری آنکھ جو ہے نکل آئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں کیا کروں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اپنے دونوں
انگلیوں سے پکڑ کر ان کی آنکھ میں لگا دیا، رکھ کے اس کے اوپر اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اسی وقت درد ختم ہو گیا، زخم ختم ہو گیا اور اس آنکھ سے مجھے نظر آنے لگا۔ اس کے بعد فرماتے تھے اکثر اپنی زندگی میں کہ ایک آنکھ مجھے اللہ نے دی ہے، ایک آنکھ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، آستانِ علی پور شریف، زندہ باد، حضور قبلہ فخر ملت۔ زندہ باد۔ فرماتے تھے ایک آنکھ مجھے اللہ نے دی ہے، ایک آنکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ فرماتے تھے جو آنکھ اللہ نے دی ہے اس سے رات کو میں اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح باقی لوگ دیکھتے ہیں، اور جو آنکھ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس میں رات کو بھی میں اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح سورج کی روشنی میں دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بالحسن مشتمل بالبشر متصمی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مجسمہ حسن ہے، بلکہ جس کو چاہتے ہو حضور نور عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہو حسن والا بنا دیتے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ چیز لکھی ہے فتاوی رضویہ میں، وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے تھے امام علی رضا، وہ ایک سفر میں جا رہے تھے، راستے میں نیشا پور شہر آتا تھا۔ انہوں نے پہلے اطلاع دی کہ میں نیشا پور کے قریب سے گزر کے جاؤں گا۔ جب شہر والوں کو اطلاع ملی تو وہ سارے کے سارے زیارت کے لیے باہر آ گئے۔ ان کا چہرہ ایسا نور والا تھا کہ وہ اپنے چہرے پر آنکھوں کے آگے نقاب رکھتے۔ وہاں آگے جب فکر حرکت بقدر ہمت اور وہاں جو عالم تھے انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ علم حاصل کرنا ہے تو آج کر لو۔ تو مختلف لوگ تھے، سب سے پہلے لوگوں نے کہا کہ حضور ہم تو آپ کا دیدار کرنے کے لیے آئے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ایسا رسول جو عظمتوں والا ہے اور تمام عظمتیں اس میں۔ انہوں نے کہا حضور اپنا دیدار تو کرائیں، ہم آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ جب انہوں نے پردہ اٹھایا تو کوئی کسی طرح بے ہوش ہو کے گر رہا تھا، دیکھنے اتنا نورانی چہرہ تھا کہ لوگوں کو دیکھنے کی ہی طاقت نہیں تھی، کوئی کسی طرح بے ہوش ہو کے گر رہا تھا، کوئی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ رہا تھا، کوئی رو رہا تھا۔ بلکہ وہ جب نورانی چہرہ دیکھا، ایک شاعر ہوا راکب فیروز پور میں، اس نے ایک پنجابی کی ربائی لکھی ہے، کہتا ہے لکھاں پیر جہان تے اور ہوتن، آدھی ختم کر دیا، ایک دو چار 10 نہیں، وہ کہتا ہے لکھاں پیر جہان تے اور ہوتن، نہیں کوئی شاہ جماعت دے انگ دا۔ وہ کہتا ہے وزن اگر کریں تکڑی میں تولے، ترازو میں تولے، تو حضرت قبلہ عالم کے لاکھوں کو ایک طرف رکھ دیں، حضور کے حضرت امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پھر بھی بھاری ہوگی۔ نہیں کوئی شاہ جماعت دے انگ دا، نالے دین دے نالے دنیا دے، نالے عوض نہیں کچھ مانگدا۔ آگے جو اس نے لکھا ہے اس کا مطلب دوسرے شاعر نے لکھا ہے کہ جدا چند چہرہ لیا خس میرا، دل قیمتی 1,00,000 دا نہیں۔ پور علی دا ہے، علی پور دا ہے، جماعت علی ہے نام سرکار دا نہیں، جدا چند چہرہ لیا خس میرا، دل قیمتی 1,00,000 دا نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ
نالے دین دے نالے دنیا دے نالے عوض نہیں کچھ مانگدا پر ایک بے دردی دادی راکب دل کھون کو نہیں سمجھتا جو دیکھتا ہے وہ حضور کا ہی ہو جاتا ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی دیکھا جو حسن یار طبیعت وہ جل گئی سارے جہاں کے خوب رو تیری قسم تیرے بغیر سارے جہاں کے خوب رو تیری قسم تیرے بغیر جچتے نہیں نگاہ میں اپنی نظر کو کیا کرتا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جب ہوش آیا سب کو تو وہ جو عالم دین علماء دین تھے یا طالب علم تھے انہوں نے عرض کی کہ حضور ہم آپ سے امام علی رضا کو عرض کی کہ حضور ہم آپ سے ایک ایسی حدیث سننا چاہتے ہیں جس کی روایت اہل بیت سے ہی ہو اس کا کوئی راوی اہل بیت سے باہر نہ ہو اس کی روایت صرف اہل بیت سے ہو تو آپ نے فرمایا لکھو سنو وہ لکھنے لگے وہ میں ایک بات بعد والی پہلے کر دیتا ہوں کہ جب بعد میں لکھنے والوں کو گنا گیا کہ وہ 40,000 کے قریب تھے آپ نے بیان فرمایا حدثنی ابی موسیٰ الکاظم کہتے ہیں مجھے میرے باپ موسیٰ کاظم نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے باپ امام باقر نے بیان کیا وہ کہتے ہیں مجھے حضرت جعفر صادق نے بیان کیا وہ کہتے ہیں مجھے امام زین العابدین نے بیان کیا امام زین العابدین کہتے ہیں حدثنی ابی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ مجھے میرے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا حضرت علی فرماتے ہیں حدثنی حبیبی و سیدی قرۃ عینی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے سردار میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حدثنی جبریل مجھے جبریل نے حدیث بیان کی جبریل کہتے ہیں سمیت رب عز و جل یقول جبریل کہتے ہیں میں نے اللہ عز و جل کو یہ کہتے ہوئے سنا حدیث قدسی ہے کہ حضور فرماتے ہیں مجھے جبریل نے حدیث بیان کی اور جبریل کہتے ہیں سمیت رب عز و جل میں نے اللہ عز و جل کو سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حسنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرا قلعہ ہے میری حفاظت کی جگہ ہے وَمَنْ قَالَهَا دَخَلَ حِسْنِي جو یہ پڑھ لے گا اپنی زبان سے وہ میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا وَأَمِنَ مِنْ عَذَابِي لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا تو میری حفاظت میں آ جائے گا اور میرے عذاب سے محفوظ رہے گا وہ ایسی حدیث سنا رہے تھے جو صرف اہل بیت سے ہی روایت تھی اور وہ یہ حدیث تھی من قال لا الہ الا اللہ سمیعت الرب عز و جل یقول من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حسنی من قالها دخل حسنی وامن من عذابی جو یہ کہے گا وہ میری حفاظت میں داخل ہو جائے گا اور میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا حضرت ابو ہریرہ کیسی عظمت والا رسول ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک دن مسجد نبی میں بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے تھے حضور کے چہرہ انور کو دیکھ رہے تھے وہاں کسی کو سر اٹھانے کی
ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، سوال کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کے چلے گئے، لیکن ہمیں نہ جانے کا حکم دیا نہ بیٹھنے کا حکم دیا۔ ہم بیٹھے رہے، فرماتے ہیں کافی دیر گزر گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ کوئی پیغام آیا نہ کوئی آدمی آیا۔ تو فرماتے ہیں ہم سب جتنے صحابہ بیٹھے تھے ہم پریشان ہونے لگے کہ پتہ نہیں، آپ سمجھتے ہو بات کہ مدینہ پاک میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، وہ سارے اور منافقین بھی تھے، وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ اسی زمانے کی بات ہے جب ایک غزوے کے موقع پر ایک منافق نے کہا تھا لَيَرْجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيَخْرُجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، جب ہم مدینے کی طرف جائیں گے تو جو عزت والے ہیں، جو ذلت والے ہیں، ان کو نکال دیں گے مدینے۔ اس کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ حضرت عمر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت ہے میں اس کو قتل کر دوں، اس کی گردن اڑا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، فوراً تمام صحابہ کو حکم دیا کہ واپسی کے سفر شروع کرو، چلو مدینہ پاک چلے۔ حضور کے جانے سے پہلے یہ خبر مدینہ پاک میں پہنچ چکی۔ جب مدینے کے قریب پہنچے تو اس آدمی کا بیٹا تلوار ہاتھ میں لیے اس سامنے کھڑا تھا، کہنے لگا میں نے سنا، باپ کو کہنے لگا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ لفظ کہے ہیں، تمہیں جرأت کیسی ہوئی ہے؟ میں یہ تلوار لے کے آیا ہوں، تمہارا سر کام سے جدا کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ تو خیر یعنی چونکہ وہاں دشمن موجود تھے اس لیے سب کو پریشانی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کدھر گئے ہیں۔ بڑی پیاری چیز ہے ایک، وہ مجھے بھی یاد آئی ہے، میں بعد میں سناتا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے پریشان ہونے والا میں تھا، تو میں اٹھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب میں، حضور کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ ایک بیچ میں بڑی پیاری بات ہے، ظہوری نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوا ظہوری قصور کا شاعر تھا، نعت کو شاعر تھا، وہ کہتا ہے کملی والے کے راہاں تو قربان میں، کملی والے کے راہاں تو قربان میں، سونا جدروں گیا دن چلا گیا۔ کملی والے کے راہاں تو قربان میں، سونا جدروں گیا دن چلا گیا، وہ رتبے نو بندیاں کے منیا ہی سی، وہ پتھراں نو کلمہ پڑھانا۔ بات جب کرے تو بات لمبی ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر صاحب یہ فرماتی ہے، میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے گود میں لیا دودھ پلانے کے لیے، تو وہ چونکہ باہر سے آئی تھی، مدینہ منورہ کے باہر سے آئی تھی، تو وہ کہتی ہیں انہیں مکہ پاک کے باہر سے آئی تھی، وہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں شوق پیدا ہوا، خیال پیدا ہوا کہ میں شہر میں تو آئی ہوئی ہوں مکہ پاک میں، پھر پتہ نہیں کب آنا ہے، بچے کو لے کے جانا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، آئی ہوں تو چلو طواف کعبہ ہی کر لیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں اس وقت بھی یہی سنت تھی، یہی طریقہ تھا۔ وہ کہتی ہے کہ میں جب کعبہ شریف میں داخل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اٹھایا ہوا تھا، اور طواف کعبہ شروع کرنے کے لیے استلام حجر ضروری ہے، حجر اسود کو چومنا۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں حجر اسود کو چومنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ حجر اسود اپنی جگہ سے باہر نکل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوم رہا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، آستانہ علی پر شریف، زندہ باد، حضرت فخر ملت پیر صاحب، زندہ باد۔ میں نے دیکھا کہ حجر اسود اپنی جگہ سے باہر آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے بوسے لے رہا۔ پھر جب اس نے بوسے لے لیے پھر اپنی جگہ پہ چلا گیا، وہ پتھراں نو کلمہ پڑھانا گیا۔ اعلیٰ حضرت
لکھتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چارپائی پہ گہوارے میں لیٹے ہوئے تھے. چاند آسمان پہ چمک رہا تھا. بچپن کا زمانہ تھا تو لیٹے ہوئے تھے. چھوٹے چھوٹے تھے تو حضور جدھر انگلی کرتے تھے چاند ادھر تو چلا جاتا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تو حضرت پورا فرماتے ہیں کہ سب سے پریشان ہونے والا پہلے پریشان ہونے والا میں بات یہ تھی میں کے تلاش میں چل نکلا. صورت ہی ہوتی تھی اس لیے 2-3 چیز میں نے عرض کی ہے کہ تو وہاں ہوتا کیا تھا. جب کسی آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا ہوتی تھی تو گھر پہ جب آتا تھا پتہ کرتا تھا تو پتہ چلتا کہ حضور یہاں نہیں ہے باہر تشریف لے گئے ہیں. تو کوئی آدمی کسی شخص سے یہ سوال نہیں کرتا تھا کہ کیا ادھر کو نبی پاک گئے ہیں, کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات لکھتے ہیں اور بعد میں سناتا ہوں. بلکہ ہوتا کیا تھا کہ حضور جن راستوں سے گزرتے تھے وہ راستے خوشبودار ہو جاتے. سبحان اللہ. وہ عظمتوں والے رسول تھے. جہاں حضور کے قدم لگتے تھے وہ مٹی خوشبو والی ہو جاتی. سبحان اللہ. جہاں سے گزرتے تھے وہ ہوا خوشبو والی ہو جاتی. سبحان اللہ. وہ کسی کو پوچھتے نہیں تھے. جدھر جدھر خوشبو جاتی تھی اس سے ادھر ادھر چلے جاتے اور اخیر وہاں پہنچ جاتے تھے جہاں سے خوشبو آتی تھی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے. تو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کو تلاش کرتے 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 ایک طرف نکلے. ایک باغ کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی لیکن اس باغ کو جانے کا راستہ کوئی نہیں تھا. بند سے سارے دروازے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ خوشبو آگے آ رہی تھی باغ کو جانے کا راستہ نہیں تھا. اب جانا بھی اندر تھا. وہ کہتا ہے ایک جگہ سے مجھے چھوٹا سا سوراخ ملا تو اس کے سوراخ کے نیچے سے میں اس طرح گزرا جس طرح چوہا اپنے بل میں جاتا ہے. گھسڑ کے اندر چلا گیا. جب اندر گیا تو سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے. ایک دفعہ رات کا وقت تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے جنت البقیع میں تشریف لے گئے. اب وہاں حضور دعا فرما رہے تھے. پیچھے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی جدائی برداشت نہ کرتے ہوئے حضور کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی اور وہاں حضور کے پاس جنت البقیع میں پہنچ گئی اور پیچھے جا کے حضور کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیے اور حضور کے انتظار میں کھڑی ہوئی. جی بھائی صاحب جی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئی جنت البقیع میں. ہر بات بڑی عجیب ہے. جو بھی کرے بڑی پیاری ہوتی ہے. تو میں یہ کرتا ہوں بتاتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولا نا حضرت عائشہ کو فرمایا عائشہ تم بڑی اداس ہو گئی تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اداس تو ہونا ہی تھا. عائشہ پھر تمہیں مجھ پر غصہ بڑا آیا ہوگا کہ شاید مجھے چھوڑ کر کسی دوسری بیوی کے گھر چلے گئے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا اللہ یقین و مسلی اللہ مسلی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا خاوند اور میرے جیسی بیوی ہو نسبت بتاتے تو وہ نہیں یاد ہوگا. آپ جیسا عظیم شان خالق ہو کائنات کا سردار میرا خاوند ہو تو میں اس کے جدا رہ سکتی ہوں. اللہ یقین و مسلی اللہ مسلی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ میرے جیسی آپ جیسے آپ پر غیرت نہ کھائیں اس کو رشک نہ آئے وہ اس کی تلاش میں نہ نکلے. یہ محبت کی انتہا ہے. تو وہ حضرت ابو ہریرہ بھی جب گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تم اتنی بے چین ہو گئے
انہوں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ ملے تو بے چین نہ ہو اور کیا ہوگا. میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی وہ میں سنانا چاہتا تھا اس حدیث کو بعد میں پورا کرتا ہوں کہ جنت البقیع جو ہے وہ جنت البقیع کیسے بنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. سارے صحابی حاضر تھے. کوئی صحابی آئے وہ اپنا تیر کمان کی ساتھ لے کر آئے. شکار سے آئے ہوں گے یا ضرورت ہوگی بھاگ گیا وہ اپنا تیر کمان بھی ساتھ لے کر آئے. آ کے بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تیر کمان مجھے دو. حضور نے پکڑ لی. پکڑ کے حضرت عثمان کو بلایا. عثمان یہ لو تیر کمان یہاں سے کھڑے ہو کر چلاؤ کتنی دور تمہارا تیر جاتا ہے. تو حضرت عثمان نے پیار سے تیر چلا دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا وہ مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. تو پیار تھا نا تو پیار نے فرمایا چلاؤ تیر. انہوں نے چلا دیا. فرمایا سب سے ابا کو فرمایا آؤ دیکھیں اس بار میں کتنی طاقت ہے کہاں تک ان کا تیر گیا ہے. تو صحابی بھی چل پڑے آگے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے تمام سے آبا. اور جب اس طرف چل پڑے تو ایک جگہ گئے تو وہاں وہ تیر گرا ہوا تھا. اب اس سے کیا کرشمہ ظاہر ہونا تھا کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا. کھڑے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر کو اٹھا لیا عثمان کی طرف چلا کیا. عثمان یہ جہاں تمہارا تیر گرا ہے تم شہید ہو گے یہاں تمہاری قبر بنے گی. کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا سوچ میں بھی نہیں تھا. فرمایا عثمان حضرت عثمان فرماتے ہیں اگر اس بات کا مجھے علم ہوتا تو میں نے تو ویسے ہی پیار سے چلا دیا تھا. میں اتنی زور سے تیر چلاتا کہ شام تک پہنچ جاتا شام کے ملک تک پہنچ جاتا. فرمایا یہ تیر آگے پکڑ لیا عثمان تم شہادت کا درجہ پاؤ گے یہاں تمہاری قبر ہوگی اور جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں میرا مزار ہوگا میری قبر وہاں ہوگی. اور ان دونوں جگہوں کے درمیان قیامت تک جتنے لوگ دفن ہوتے جائیں گے سب جنتی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. قیامت تک جتنے لوگ دفن ہوں گے سب جنتی ہو جائیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ تم بڑے پریشان ہو گئے تھے کہ یہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کے لیے تو ہماری زندگی وقت ہے آپ کو نہ دیکھے تو بے چینی نہ ہوگی تو کیا ہوگا. اس وقت بات وہ اس حدیث سے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل حصنی وامن من عذابی. اللہ نے فرمایا میرے حصن میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا اور میرے عذاب سے محفوظ رہے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو کہا ابو ہریرہ یہ لو میرے جوتے نالان پاک جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی. مولا جامی لکھتے ہیں امید خلعت شاہی ندارم امید خلعت شاہی ندارم بگردن ہلکا ہے توقع غلامی. فرمائیے لو میرے نالان اس کو اپنے سر پہ رکھ لو یہ نشانی ہے کہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں اور جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے تو باقی سے ہوا بھی حضور کے دیدار کے لیے بےتاب تھے. آگے سے دیکھا حضرت عمر آ رہے ہیں. حضرت عمر آ رہے ہیں. ابو ہریرہ کدھر سے آئے ہو کدھر جا رہے ہو ڈیوٹی کیا تھی ہے. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تھا حضور فلاں جگہ پہ تشریف فرما ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہیں. حضور نے بطور نشانی مجھے عطا فرمایا ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں جاؤ پورے مدینہ پاک میں اعلان کر دو کہ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ. جو کلمہ طیبہ پڑھ لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے حرام واقع ہے کہ سخت جلال میں آ گئے سخت غصے میں آ گئے زور سے دونوں ہاتھ میرے سینے میں مار
اور ماتا اس نے زور سے مارے کہ میں پیچھے کو گر گیا، سر کے بال نیچے پیچھے گر گیا اور مجھے چوٹ آئی، سخت تکلیف ہوئی، میں رونے لگا۔ میں اٹھا اور مانا کہ چل پیچھے کو جدھر سے آیا آگے جا رہا ہے، پیچھے لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب میں وہ آگے میں تھا، پیچھے عمر تھے، تو میں ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ جب باغ آیا میں باغ میں اندر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رہا تجھے تو اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا، پھر واپس آ گیا۔ وہ کہتے ہیں مجھ سے بولا رہ گیا، میں نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لے آیا مجھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو بھیجا یہ اعلان کرنے کے لیے؟ فرمایا ہاں میں نے بھیجا یہ اعلان کرنے کے لیے۔ مقصد یہ ہے، شاعر نے لکھا کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی اور تمہارے دم سے ہماری نجات ہو کے رہی۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ نے فرما دیا ہے یہ حق ہے، اسی طرح ہی ہوگا، لیکن جس طرح آپ اعلان کروا رہے ہیں لوگ تو ہمارے پڑھنا بھی چھوڑ دیں، ہوگا اسی طرح ہی، مگر ان کو عمل تو کرنے دیں میرا۔ تو فرمایا اچھا عمر ذرہم یا ملون، چھوڑ دو چلو عمل کرتے رہے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ ایسی احمد والا رسول ہے کہ جس کے کلمے میں حدیث قدسی ہے کہ جو وہ کلمہ پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کی برکتیں ہمیں اس کلمے کی عظمتیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یار زندہ تو باقی میں کل بھی آئی ہوں، پھر انشاءاللہ السلام علیکم۔